السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وکالت کو کامیاب کیسے بنایا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر نئے وکلا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی وکالت کو کیسے کامیاب بنایا، تو میں اس حوالے سے کچھ کامیاب وکالت کے آزمودہ گر آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو، وکالت ایک ایسا پیشہ ہے جو آپ کو ایک کامیاب زندگی دے سکتا ہے، آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ یقین کریں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک اچھے سیکٹر میں، اور وہ بھی اسلام آباد میں کروڑوں کا گھر بناؤں گا، لاکھوں کی گاڑی میں پھروں گا، اور میرے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں گے، معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کروں گا۔ مگر یہ سب اللہ کے فضل سے اور وکالت میں محنت اور کامیابی سے مجھے ملا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دیے سے دیا جلتا رہے، کامیابی کا علم آگے بڑھتا رہے۔ جن دوستوں نے طشت وکالت میں قدم رکھا ہے، ان کی رہنمائی کرنا ہم سینئرز پر فرض ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ہمارے بعد آنے والا وکیل ہم سے رہنمائی مانگتا ہے تو ہم اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر اسے ٹائم نہ دیں، یہ غلط ہے۔ ہمیں اسے ٹائم دینا ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے، تاکہ جس طرح ہم لوگ کامیاب ہیں، اسی طرح آنے والا نوجوان وکیل جو اپنی آنکھوں میں کچھ خواب سجا کر آیا ہے، جو اپنے ماں باپ کے خوابوں کو تعبیر دینے آیا ہے، جو ایک اچھی زندگی کی تمنا لے کے آیا ہے، اسے اچھی رہنمائی ملے، اچھا ماحول ملے، اور اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ میرے دوستو، میں انہی اپنے پیارے ینگ دوستوں کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ آپ لوگ اسے سنیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ میری اور آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میرے دوستو، کامیاب وکالت کے 10 بہترین رازوں سے میں پردہ اٹھاؤں گا۔ وکیل کو اپنے اندر اچھے وکیل کے خواص پیدا کرنا ہوتے ہیں۔ انہی اچھے خواص میں سے 9-10 خواص میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا آزمودہ راز وکالت کا یہ ہے کہ اچھے سامع بنے، اپنے کلائنٹ کی بات صبر اور دلچسپی سے سنیں، اور پھر
ایمانداری سے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کا کلائنٹ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ قلم کاغذ لے کر اس کے اہم باتیں نوٹ کر لیں۔ نہ صرف اس سے آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی بلکہ کلائنٹ بھی خوش ہو جائے گا کہ وکیل صاحب میرے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دلچسپی لے رہے ہیں۔ یقین کریں، کلائنٹ کے دل میں گھر آپ کر لیں گے۔ وہ کبھی آپ کے دفتر سے اٹھ کر کسی اور وکیل صاحب کے دفتر کی طرف نہیں جائے گا، وہ آپ کو اپنا سمجھے گا کیونکہ آپ نے اس کے مسئلے کو اپنا سمجھا ہے اور دلچسپی سے سنا ہے، صبر سے سنا ہے۔ دوسرا، آزمودہ گر، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، اپنے لہجے میں شیرینی پیدا کریں، اپنی گفتگو اور بحث میں خوبصورت الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ الفاظ کہاں سے آئے گا؟ یہ ذخیرہ الفاظ کہاں سے آئے گا؟ اچھا ادب پڑھنے سے۔ روزانہ مطالعے کو اپنا شعار بنائیں۔ تیسرا کہ مناسب فیس طے کریں۔ کلائنٹ کی مالی حالت کو مد نظر رکھ کر اپنی محنت کا معاوضہ طے کریں۔ یاد رکھیں، وکالت جیبیں بھرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ خدمت کا ذریعہ ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے اور ذریعہ معاش بھی ہے۔ چوتھی بات، بددیانتی اور بے ایمانی سے کمایا گیا پیسہ کبھی عزت نہیں لاتا۔ اپنے کسی کلائنٹ کو چیٹ نہ کریں۔ ججوں کے نام پہ، ریڈروں کے نام پہ جو وکیل پیسے لیتے ہیں وہ بے عزت ہوتے ہیں۔ کوچہ وکالت میں ان کی عزت نہیں رہتی۔ اس لیے اپنے پیشے میں، اپنے لہجے میں، اپنی ذات میں دیانت داری کو اور ایمانداری کو حصہ بنائیں۔ پانچویں بات، اپنے لباس اور نشست و برخاست کے انداز کا خاص خیال رکھیں۔ آپ معاشرے کی کریم ہیں، آپ کو کریم آف دا سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اپنے مقام کا آپ نے خود خیال کرنا ہے۔ آپ کے لہجے میں شستہ الفاظ ہونے چاہیے، واہیات باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ الفاظ جو ایک تہذیب یافتہ انسان بولتا ہے، وہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو تھڑے کی زبان کہلاتی ہے۔ آپ کے لہجے سے اور آپ کے الفاظ سے خوشبو آنی چاہیے، اور یہ خوشبو خوبصورت الفاظ سے آتی ہے۔ نیتی سے اور ایمانداری سے کام کرنے والے وکیلوں کے الفاظ میں بھی جادو ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو، ہمیشہ یونیفارم میں کچہری آئیں۔ آپ کا کیس ہے یا نہیں ہے،
آپ یونیفارم میں آئیں، آپ لائر ہیں، آپ وکیل ہیں، اس لیے کالے کوٹ میں آنا آپ کا ضروری ہے۔ یہ نیلی پیلی شرٹوں اور پینٹوں میں آنا یہ وکیل کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ وکیل ہے، وہ ہیرو نہیں ہے کہ کسی فلم کی شوٹنگ میں آیا ہو۔ چھٹا، آزمودہ کور، لکھنے پڑھنے سے دلچسپی پیدا کریں، اچھا ادب ضرور پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک ججمنٹ پڑھ کر سوئیں، اس کے اندر استعمال ہونے والی ٹرمینالوجی کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، جو اصطلاح سمجھ نہ آئے وہ بلیک لا ڈکشنری یا کسی اور معیاری لا ڈکشنری کا سہارا لے کے سمجھیں، اپنے دوستوں سے پوچھیں اور سینئرز سے رہنمائی لیں۔ انشاءاللہ وکالت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ساتواں گور، مقدمے کی فائل کو کم از کم غور سے 6 دفعہ پڑھیں۔ یوں سمجھیں کہ فائل کا آپ سی ٹی اسکین کر رہے ہیں۔ یقین کریں جتنی دفعہ آپ فائل پڑھیں گے نئے سے نئے پہلو سے روشناس ہوں گے، نئے سے نیا اسپیکٹ آپ کے سامنے روشن ہوگا، اس لیے کہ فائل کے اندر چھپی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار پڑھنے سے آشکار ہوتی ہیں۔ لائنوں کے درمیان بھی ایسی لائنیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، جو صرف دماغ کو نظر آتی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ ہم نے انہی لائنوں کو پڑھنا ہے، انہی سے روشناس ہونا ہے۔ محنت سے 8ویں بات، محنت سے کبھی جی نہ چرائیں۔ یاد رکھیں جتنی محنت کریں گے اتنا پھل پائیں گے، کیونکہ فرمان خداوندی ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے وکالت کا پیشہ محنت کا پیشہ ہے۔ یہ جسمانی محنت تو ہے ہی ہے، مگر دماغی محنت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس میں محنت کریں، آپ کو آپ کی توقع سے بھی زیادہ مزدوری ملے گی، پھل پائیں گے۔ 9ویں بات، اچھے وکلا کی بحث سنیں، نکات نوٹ کریں اور پھر ایک رجسٹر میں درج کریں، کیونکہ انسانی حادثہ کمزور ہے، اور خاص کر پاکستانی قوم کا، ہم جلد بھولنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اپنی اس کمزور عادت پر آپ قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ انسان وہ کامیاب ہوتا ہے جو حالات کے قابو میں آنے کے بجائے حالات کو اپنے قابو میں کر لے۔ اور دوستو، آخری بات، میں وکالت میں جب آیا تو میں نے ایک کامیاب وکیل سے پوچھا کہ وکالت کیا ہے؟ اس نے کہا وکالت ایک آرٹ ہے، سائنس نہیں ہے۔ آرٹ ٹیکنیک سے آتا ہے، محنت سے آتا ہے، جانفشانی سے آتا ہے۔ پھر انسان وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھتا جاتا ہے، اس کے کام میں
بہتری آتی جاتی ہے۔ دوستوں، میں نے بھی وکالت میں سیکھا ہے، اور بہت سی باتیں سیکھی ہیں جو شاید میں کسی اور پروفیشن میں نہ سیکھ سکتا۔ میں 10واں گر آپ کو بتاتا ہوں کہ وکالت میں پی آر یا جان پہچان بہت ضروری ہے۔ یہ پی آر یا جان پہچان کیسے آئے گی؟ بہت سمپل طریقہ ہے۔ آپ رشتہ داروں سے، دوستوں سے اور جاننے والوں سے رابطے میں رہیں، انہیں عزت دیں، پیار دیں، محبت دیں، احترام دیں، ان کی غمیوں اور خوشیوں کو اپنی غمی خوشی سمجھ کر اٹینڈ کریں، تو آپ سب سے جڑے رہیں گے۔ وہ آپ کو اپنا جان کر کیس ریفر کریں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ۔ سامعین کرام، اگلے پروگرام میں آپ کو مقدمے کی طریقہ کار کے بارے میں، کہ کیسے آپ نے مقدمے کی تیاری کرنی ہے، وہ طریقہ کار بتاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز سے آپ بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام۔